ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی من قال كنت نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وملائكته المقربين والخلفاء الراشدين لا سيما على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى أعدل الأصحاب مزین المسجد والمنبر والمحراب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان ذی النورین امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب اخی الرسول وزوج البتول امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلى سائر الصحابة والأهل بيت رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين المعظمين لا سيما على قدوة المجتهدين الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعلى سائر أئمة الملة والدين والمحدثين الكاملين والعلماء الربانيين والأولياء الكاملين الواصلين لا سيما على قدوة الواصلين إمام المشتاقين شمس العارفين بدر الكاملين محي الدين أبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی و آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین۔
اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا اور آپ کے ہر دو نسبت اصحاب نبی و اہل بیت نبی سے بھی محبت رکھنے والا بنایا، ان کی اتباع اور ان کے راستے پر چلنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے یہ عظیم روشن مینار عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے اسی سچے مذہب پر قائم دائم فرمائے۔ دنیا سے جب جانا ہو تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زبان، دل عطا فرمایا ہے۔ زبان سے اس کے حبیب اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کر کے زبان کو پاک کرنا اور اللہ کی رحمت کے حقدار بننا ہے، اور دل میں اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور تمام پیغمبروں کی اور تمام رسولان اعظام کی اقرار اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین محکم رکھتے ہوئے، مضبوط ارادہ رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب بندوں کی بالخصوص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہے۔ یہ دل اس لیے نہیں کہ ہم اس میں اس چیز کی محبت بسائیں جو ہمیں خدا اور اس کے رسول کے راستے سے دور کر دے۔ یہ دل ہے تو اس میں وہ محبت بسائیں کہ جس سے خدا و رسول راضی ہو جائیں۔ دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، صورت و سیرت اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دنیا میں لوگ محبت کا نام دیتے ہیں، مگر حقیقت میں محبت وہ ہے جو خدا و رسول کو راضی کر دے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی کی جائے اور کسی سے نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی کی جائے۔ ہماری خواہش ہے، ہمارا جی چاہتا ہے، اس لیے نہیں بلکہ خدا و رسول راضی ہو جائیں اس لیے کرنا چاہیے۔ محبت کا ایک مقصد ہوتا ہے، انسان محبت کرنا چاہتا ہے تو ہر محبت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دولت سے محبت کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو خوب کمایا جائے، مگر وہ محبت اس کے ساتھ دینے والی نہیں ہوتی ہے، اور جس کو محبت کر کے اس نے کمایا ہے وہ اس کے پاس رہنے والی نہیں ہوتی ہے، وہ ادھر سے آئی تو ادھر سے جانے والی ہی ہوتی ہے۔ صورت و خوبصورتی کو دیکھ کر کے اگر کسی نے محبت کا نام دے لیا اور اپنے خواہشات و احساسات کو اس نام کے ساتھ موسوم کر دیا اور اس کو حاصل بھی کر لیا، تو جس کی چاہت و محبت کا دعویٰ رہا، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں بھی فرق آ گیا۔ نہ وہ خوبصورتی ہمیشہ باقی بچنے والی ہے، نہ وہ خوبصورتی نفع دینے والی ہے، وہ بھی جانے والی ہی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کو انسان بہت عزیز رکھتا ہے، دنیا میں جینا وہ بہت چاہتا ہے، مگر اس چاہت سے وہ اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا، اور اس چاہت کی وجہ سے زندگی اسے موت سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اسے زندگی میں دنیا سے جانا ہی ہے، دنیا کو چھوڑنا ہی ہے۔ اور انسان محبت کا نام لے کر کے انہی کے پیچھے دوڑتا ہے اور انہی کی حفاظت میں یا ان سے اپنے آپ کو نفع حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے۔ فائدہ اس کو کچھ نہیں پہنچتا ہے، دولت کمایا، حساب دینا ہے کیا کمایا، کیسے کمایا۔ صورت و رنگت کے پیچھے دوڑا تو حساب دینا ہے حلال و حرام کی ہر چیز کا۔ ایسے ہی زندگی جو دنیا کی ہے اسی کو ہمیشہ باقی رہنے کی جستجو کرتا رہا، جتنا گزارا اس کا بھی حساب دینا ہے کہ کیسے گزارا، کیا گزارا۔ الغرض اس کی جتنا بھی محبت کے نام سے یا چاہت کے نام سے وہ جن چیزوں کے پیچھے رہا، جس کے لیے وہ ہمیشہ کوشش میں لگا رہا، وہ ایسے رہے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والے۔
جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، نہ دنیا کی زندگی اسے بچانے والی، نہ رنگ و صورت کی محبت اسے بچانے والی، نہ رنگ و سیرت کی محبت اسے بچانے والی، نہ دولت کی محبت اسے بچانے والی۔ تو ایسی چیز جو ہمیں بچا ہی نہ سکے خدا کے غضب سے، ایسی چیز جو ہمیں خدا کی رحمت سے قریب کر ہی نہ سکے، تب پھر وہ محبت کیسے ہوئی؟ محبت وہ کہ جس سے ہمیں فائدہ ملے، محبت وہ کہ جس سے ہمیں نفع ملے، محبت وہ کہ جس سے ہمیں رحمت خداوندی ملے، محبت وہ کہ جس سے ہمیں شفاعت مصطفیٰ ملے، محبت وہ کہ جس سے ہمیں میزان پر آسانی ملے، محبت وہ کہ جس سے ہمیں قبر میں روشنی ملے، محبت وہ کہ جس سے ہمیں پل صراط پر گزرنا ملے، محبت وہ کہ جسے جنت میں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ محبت تو وہ ہے جس کے پیچھے ہم جا نہیں پا رہے ہیں، اور شیطان ہمیں ایسا آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی محبت ہے، مگر حقیقت وہ ہوتی نہیں ہے۔ جب انسان آئینے کی حقیقت کو سمجھ جائے اور اس کے دھوکے کو سمجھ جائے تو وہ اپنے لیے فکر مند ہو جائے گا اور اپنی اصلاح کی طرف وہ کوشاں ہو جائے گا، اور حقیقت میں وہ کون سی محبت ہے جو اسے کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے؟ وہ اسے خدا و رسول کی محبت ہے، جو دنیا میں بھی رحمت کا حصہ دلانے والی ہے، دنیا میں بھی رحمت سے اس کا رشتہ بنانے والی ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ کام آنے والی ہے، پھر اٹھائے جانے کے بعد بھی وہ کام آنے والی ہے، پھر بھی آخرت میں ہر مقام پر وہ کام آنے والی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر آپ ہمیشہ اپنے آپ کو وارفتہ رکھتے تھے، نثار رکھتے تھے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں مل سکتا۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک و سرور بخش رہے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ سرکار کا یاد آنا ہی ہر غم کو بھلا دینا ہے، تو سرکار کا دیکھنا کس قدر افضل و اعلیٰ ہوگا، کس قدر انسان کے غموں سے اسے بچانے والا ہوگا، کس قدر وہ ان پر رحمتوں کو لانے والا ہوگا۔ جب ان کے محبوب بندوں کا، ان کی بارگاہ میں مقرب ہستیوں کا دیکھنا جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور اس پر ہمارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، تو پھر جن کے صدقے میں سب کچھ ہے، وہ منبع جو اصل ہیں، پھر ان کی شان کا کیا عالم ہوگا، ان کے مقام و رتبے کا کیا عالم ہوگا، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو آنکھوں کو دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، ٹھنڈک ہمیں حاصل ہو رہی ہے، ہمیں سکون مل رہا ہے۔ آپ کا مرتبہ تو آپ تو سید الانبیاء، سرور انبیاء، جنت میں آپ کا وہ مقام ہوگا کہ جس کا تصور ہم اپنے مقام کا مثال ہے، یعنی ہم اپنا جو مقام ہمیں ملنے والا ہے، ایک عام سے جنتی کو جو جنت میں مقام ملے گا، جب عام سے جنتی کے مقام کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے، تو پھر سید الانبیاء رحمت للعالمین وجہ وجود کائنات کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا مقام جب اتنا بلند و بالا ہے اور آپ کو اتنا اونچا مقام دیا جائے گا، تو ہم آپ سے کیسے، آج جو آسانی سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آج جو آسانی سے رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں اور نگاہ مصطفیٰ کی برکتوں سے، کرنوں سے اپنی مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں، دل کے ہر کونے کے اندھیرے کو نور والا بنا رہے ہیں اور عظمت و رحمت کا حصہ پا رہے ہیں، کیا حال ہوگا کل قیامت میں جب ہم بے چین ہو جائیں، آپ کو دیکھنا چاہیں تو کیسا ہوگا؟ ایک عاشق اپنے عشق کے انداز کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، تم یہاں جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگے۔ آج ہم نے اگر دنیا کی لذتوں سے محبت کی تو یہ نہ یہاں ہمیں فائدہ دینے والی ہے
نہ وہاں فائدہ دینے والی. مطلب یہ کہ ہم نے بے فائدہ سے محبت کیا تو کل بھی بے فائدہ ہی کے ساتھ رہنا ہوگا. اور آج اگر ہم نے فائدہ دینے والی چیز سے اگر محبت کیا، فائدہ دینے والی شخصیت سے اگر ہم نے محبت کیا، تو کل بھی ہمیں اس کے فائدے سے ہمکنار ہونا اور اس کا فائدہ ہمیں ملنا ہے. اور وہ فائدہ کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ احب اللہ لما یغذوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، رواہ الترمذی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، ایمان بخشا، جان بخشا، عقل بخشا، ہوش بخشا، انسان بنایا. سب سے بڑی نعمت تو بغیر آزمائش کے ہمیں ایمان والا بنا دیا. یہ ایسی نعمت ہے کہ زندگی بھر ہم اگر اس کا شکر بجا لائیں تب بھی ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. اور ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں، مگر اللہ نے ہمیں سچے ایمان والوں میں رکھا. یہ اس کا بڑا فضل و احسان. سچے طریقے پر اللہ نے رکھا، نبی کے طریقے پر رکھا، شہداء کے، صدیقین کے طریقے پر رکھا، شہداء کے طریقے پر رکھا، صالحین کے طریقے پر رکھا، یعنی اہل سنت و جماعت کے طریقے پر اللہ نے رکھا. یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان. اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. حضرت مولا علی کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو خدا سے محبت کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار رکھنا چاہیے. آزمائش سے گزرنا ضرور ہے. آزمائش سے گزرے بغیر اس کا جو پھل ہے، نعمت ہے، انعام ہے، وہ نہیں ملتا. آزمائش سے گزرنا. وہ آزمائش کیا ہے؟ جو وہ دے اس پر راضی ہو جائے، جو نہ دے اس کا شکوہ نہ رہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ جو مل جاتا ہے ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں، شکر زبان سے کلمات نکلتے ہی نہیں، جبکہ خدا فرماتا ہے شکر کرو میں تمہیں نعمتیں اور عطا فرماؤں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے، صحت مند رکھا ہے، پھر بھی کہتے ہیں بہت تکلیف میں ہو، بہت تکلیف میں ہو. کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو ان کو پوچھو جن کے گھروں پر بم گرائے جا رہے ہیں. تکلیف تو ان کو پوچھو جن کا کوئی گناہ نہیں ہے مگر جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں. تکلیف تو ان کو پوچھو جن کا سانس لینا بھی دشوار ہے، ظلم کی انتہا جن پر ہو رہی ہے. ان سے پوچھو کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. تکلیف ان چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچوں سے پوچھو جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہو چکے، کس بم کے بلاسٹ کے کس حصے میں ان کے جسم کے حصے تحلیل ہو چکے، کیسے ان کے وجود کو دنیا سے جانا ہو گیا. وہ بچوں کو پتہ ہی نہیں. 2 وقت کی روٹی کے لیے سڑک کے کنارے اپنی زندگی گزار رہے. تکلیف کیا ہوتی ہے ان سے پوچھو. آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، آج دنیا کو دیکھنا بڑا آسان ہو گیا ہے. آج ہم ہتھیلی میں ایک سائنسی نمونے کو دیکھتے ہیں تو دنیا کے کونے کونے کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے. جب غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے بنائے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. تو شرک کا بہت بڑا تانا بلند ہوا اور آج ہر آدمی ہتھیلی میں دنیا کو دیکھ رہا. تو یہاں وہ نہیں. تو جب دین ان سے دور کر دیا جاتا ہے تو عقلیں ختم ہو جاتی ہیں ان کی، وہ بے وقوف ہو جاتے ہیں، باولے ہو جاتے ہیں. بہرحال ایسوں سے ہمارا کیا رشتہ؟ ہمارا رشتہ تو اہل سنت کے سچے لوگوں سے، نہ ان کے کسی دعوے سے، ان کے کسی دعووں سے ہمارا تعلق، نہ ان کے مکتب سے، نہ ان کے عقیدے سے. وہ جانے ان کی قبر میں ان کو جواب دینا، ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمیں تو اپنی قبر کی فکر ہے جس کی حفاظت ہمیں جو خدا نے راستہ بتایا ہے اور خدا کے رسول نے جو راستہ بتایا ہے وہ سچے اہل سنت کے راستے پر ہی رہنا. اور آپ پھر فرماتے، سرکار نے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو خدا کی محبت و رضا میں.
پھر حضرت علی فرماتے ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اسے فقر کے لیے بھی تیار ہو جانا ہے۔ مالداری اگر چاہو تو پھر سمجھنا کہ بھی آپ کا دعویٰ جو ہے، مگر یاد رکھیں یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دنیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی جانتی ہے، مال بے پناہ ہوتا ہے مگر ان کا دل فقر ہی والا ہوتا ہے۔ وہ مال کی محبت نہیں، وہ تو لٹانا جانتے ہیں۔ یہ ہم جیسوں کے لیے جو حضرات ہمارے اکابر ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے تو ان کی شان جدا ہے، ان کو اس میں شامل ہے رکھنا۔ مستثنا جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہوتا ہے، ہر چیز کو کھینچ کے لا کے اس میں فٹ نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں کہ غریبی کے لیے تیار رہنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ غریبی ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ غریبوں کی مدد کرنے والے غریبوں کی آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ تو اسی طرف اشارہ ہے، ہم غریبوں کے آقا ہماری دستگیری کو جلوہ فرما ہے۔ خدا نے انہیں اپنی عطا سے مالک و مختار بنایا ہے، وہ ہماری دستگیری فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں مال کا زیادہ مل جانا بھی آزمائش ہے، جتنا ملے گا اتنے کا حساب نہیں دے سکتے۔ حضرت صدیق اکبر نہیں کہ حساب دے کے گزر جائیں، حضرت فاروق اعظم نہیں کہ حساب دے کر کے گزر جائیں، ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہ حساب دے کر کے گزر جائیں، حضرت ذوالنورین عثمان غنی نہیں کہ حساب دے کر کے گزر جائیں، حضرت مولا علی شیر خدا فاتح خیبر نہیں کہ حساب دے کے گزر جائیں، کیونکہ انہوں نے مال جو بھی دیا خدا کی راہ میں ہی لٹایا۔ اور ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم لٹاتے کم ہے، گنواتے زیادہ ہے۔ جب راہ خدا میں دینے کی بات آتی ہے، کسی غریب کو دینے کی بات آتی ہے تو ہم چلر ڈھونڈتے ہیں، کم سے کم ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات ایک سفر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے سفر کے ساتھ میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دور رہ گئے، سفر کافی طویل ہو گیا، تو ایک وادی سے گزر ہوا، وادی سے کہ وہاں ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی۔ آپ اس کے یہاں مہمان ہوتے ہیں، بڑھیا بکری کا دودھ بھی پلاتی ہے اور بکری کو ذبح کر کے بھی کھلا دیتی ہے۔ تینوں حضرات نے کہا، بڑی بھی جب بھی تمہیں مدینہ آنا ہوگا، ہم مدینے میں ہیں، تم مدینے میں آؤ تو ضرور ہم تمہارا اس احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ بڑی بھی تو کچھ عرب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ بڑی فراخ دلی سے پیش آتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مہمان آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیا کھلانا، کیونکہ چھپانا زیادہ ہم کو پسند ہے، کھلانا کم پسند ہوتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کھلانے کا یہ مطلب نہیں کہ ٹھوس ٹھوس کے کھلاتے ہیں، الٹا وہ زحمت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ظلم ہو جاتا ہے، بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محبت کے وہ اتنا زیادہ ٹوس ٹوس کے کھلاتے ہیں کہ کھا کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ بھی طریقہ نہیں صحیح، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں۔ جب اس بڑھیا کا شوہر آیا، اس نے کہا کہ اے بڑھیا عورت بے وقوف، جس کو تو نہ پہچانتی ہے نہ جانتی ہے، ان کے لیے جو ایک بکری ہماری تھی اس کو بھی کاٹ کے کھلا دی، اب کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں بچا، کم سے کم اس کا دودھ تو پیتے تھے ہم دو لوگ۔ بہرحال بڑی بھی نے کہا مہمان تھے میں نے کھلا دیا، اب جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ دن گزرے کہ حال یہ ہوا کہ وہ غریبی سے پریشان ہو گئے، دھیرے دھیرے وہ وادی سے نکل کر کے شہر کی طرف بڑھے، مدینہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ان کا گزر ہوا۔
اونٹ کی جو لید ہوا کرتی ہے اس کو جمع کر کے، جیسے جنگل میں کھاد وغیرہ میں جس کا استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے سڑکوں سے اس کو چن چن کے گری پڑی چیزیں جیسی ہوتی اس کو جمع کر کے اپنی گزر بسر کا انتظام کرنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی آپ نے پہچانا؟ بولے میں نہیں پہچان پائی۔ کہتے ہیں میں وہی ہوں جو ایک مرتبہ آپ کے پاس مہمان ہوا تھا اور میرے ساتھ دونوں بھائی بھی تھے، جس کو آپ نے مہمان بنایا تھا، اور ایک لوتی بکری جو آپ کے پاس سوائے اس کے کچھ اثاثہ ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، اس کو ہی کاٹ کر کے آپ نے کھلا دیا تھا۔ بولے ہاں اب یاد آیا۔ آپ پھر انہیں لاتے ہیں اور 1000 سونے کے سکوں سے بھری تھیلی عطا فرما دیتے اور 1000 بکریاں اسے عطا فرما دیتے۔ آپ پھر اپنے غلام سے کہتے انہیں بھائی حسین کے پاس لے جاؤ۔ بھگا نہیں دیتے، دینے کی جب بات آتی ہے تو کیسے دیتے ہیں۔ اور پھر جب دینے کی بات کی ہم ذکر کریں تو اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب نبی کے شہزادوں کی عطا کا یہ حال ہے تو سراپا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کا کیا حال ہوگا۔ بس یہ ہے کہ اپنے دل کو ان کی محبت سے لبریز رکھنا ہے۔ جو دولت پھر وہ دیتے ہیں تو کچھ وہ دولت ہوتی ہے جو ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، مگر کچھ وہ دولتیں ہوتی ہے جو دنیا کو بھی کافی آخرت کو بھی کافی ہوتی ہے۔ اپنی رضا سے سرفراز فرما دیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے، اپنی محبت کو قبول فرما لیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ اگر مہر کر دیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے تو پھر تو نجات ہی نجات ہمارے لیے، اس کی طلب ہمارے ذہن میں ہو۔ پھر حضرت امام حسین نے بھی اس کو وہی 1000 سونے کے سکے پھر 1000 بکریاں عطا فرمائیں۔ اب پھر کہا کہ جاؤ انہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے کر جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا دونوں بھائیوں نے کتنا دیا؟ بولے 2000 سونے کے سکے 2000 بکریاں۔ ہم ہوتے مثال کے طور پر اگر ہمارا کوئی بھائی 1000 روپے کسی غریب کو دے دیا اور اس کو ہمارے پاس بھیجا تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی نے کتنے ہو گیا نا بھائی چلو۔ ایک عام سی بات ہوتی ہے، کبھی ہم ٹھہرے ہوتے راستے پر، کوئی غریب آتی ہے مجبور، ایک سے مانگتی ہے وہ کچھ دے دیتا ہے، پھر دوسرے سے مانگتی ہے، پھر تیسرے سے مانگتی ہے، کیا کہتے ہیں بھائی ہو گیا نا بھائی سب ایک ہی ہے ہم لوگ، چلو ہو گیا چلو جاؤ۔ یہ ہماری عادت ہے، چونکہ دولت کو ہم چاہتے ہیں۔ اصل فقیری کیا ہے؟ دل کو فقیر رکھو۔ ظاہری دولت آئے یا جائے اس سے کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے، اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسن نے دے دیا، پھر حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کو تو انہوں نے 1000 بکریاں، چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ 1000 بکریاں۔ آج ایک بکری کی قیمت کتنی ہے اندازہ لگا لیں۔ ایک بکری کاٹ کر کے کھلایا گیا تو اس کے ساتھ احسان کا بدلہ ایسا چکایا جا رہا ہے کہ 1000 بکریاں دے دی جا رہی ہیں اور 1000 سونے کے سکے دے دیے جا رہے ہیں۔ ہم 1000 روپے نوٹ دینا مشکل ہوتا ہے، 10 روپے نکلنے کے لیے ہمیں کم سے کم کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑتا ہے، ڈھونڈتے ہیں ہم جیب میں سے، جھانکتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یعنی یہ ہماری ایک فطرت ہے، اس میں صرف آپ نے ہم بھی ایک کمزوری ہے انسان کی، سب چیز ایسی ہوتی ہے۔ مگر جس وقت تک کہ ہم اپنے دل سے دولت کی چاہت و محبت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے والی جو ہے اسے ختم نہ کر دیں، اس وقت تک کہ ہم صحیح معنوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لطف نہیں پایا۔ جس کو وہ لطف حاصل ہوتا ہے وہ تو ہر چیز پر نظر وہاں رکھتا ہے، دیتا ادھر ہے ادھر سے جو ملنا ہے اس پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور ادھر دے دیا جو بھی دینا ہے اس کی طاقت پر، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا دے سکتا ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ اگر نوازنے کی اگر بات ہے تو نوازنے والا تو ہمارا نبی ہے جو نوازنے والا، جب وہ نوازیں تو ہمارا کیا حال ہوگا، ان کی نوازش کا کیا اندازہ ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے 2000 سونے کے سکے اور 2000 بکریاں عطا فرما دی۔ 4000 بکریاں اور 4000 سونے کے سکے لے کے گئے۔ اب ڈھونڈ رہی بڑی بھی بڑے میاں اجی کہاں ہیں؟ تم نے اس وقت پر تانا دیا تھا کہ انجان لوگوں کو میں نے بکری کاٹ کے کھلا دی تھی،
مگر وہ انجان ایسے سخی نکلے کہ دیکھو ہماری پشتیں بیٹھ کر کے کھائیں اتنا نواز دیا. اور کیوں نہ نوازے, وہ تو سخی ابن سخی عزیزان محترم. پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي, میری محبت و رضا کے طلب میں میری اہل بیت سے محبت کرو. اور پھر اعلیٰ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اب یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرے گا تو اس سے دشمنی بھی بہت کی جائے گی, دشمنی کے لیے بھی تیار ہو. جو محبت مجھ سے کرے گا دشمنی کی آزمائش سے بھی گزرنا پڑے گا, ستایا بھی بہت جائے گا. مگر یاد رکھیں صحابہ کرام کی زندگی کیسے تھی, وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننا چاہتے. کوئی نئے آدمی کے گھسے ہوئے کے ایمان و نفاق کا پتہ لگانا چاہتے تو آپ حضرت مولائے کائنات کا ذکر شروع فرما دیا کرتے, اور چہرے بگڑ جاتے تو جان لیتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, ادھر کا ہے, آ گیا. یہ وہی بکری سے بکریوں کے جو ریوڑ تھا اس سے نکل کے بھٹکا ہوا ہے, ابھی جیسا حضرت نے فرمایا نکلا ہوا ہے, ہم میں سے نہیں ہے. اور اگر اس کا چہرہ کھل جاتا تو فرماتے یہ تو ہم میں سے ہے, یہ اپنا ہے, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ جماعت میں اس کا شمار ہے, جس پر اللہ کی مہربانی و رحمت ہے. عزیزان محترم, ہمارے سامنے اہل بیت کی ہو یا صحابہ کرام کی ہو, محبت کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم آخرت میں ان سے نفع پائیں, دنیا میں ہدایت کے راستے پر جمے رہیں. اگر ہم اپنے مقصد کو چھوڑ کر کے ہزاروں دعوے کر لیں مگر یہ دعوے ہمیں کام نہیں آنے والے جب تک کہ ہم اپنے دعووں میں سچے نہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو صحابہ و اہل بیت اہل اللہ سے بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس دعوے محبت میں ہمیں صادق فرمائے. دنیا میں بھی ہدایت پر قائم رکھ کے ان کی محبت کا ہمیں ثمرہ عطا فرمائے, آخرت میں بخشش فرما کر کے ہمیں ان کی محبت کا ثمرہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.